السلام علیکم دوستو ہمارے کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف 1/4 حصہ خشکی سے، یعنی اس زمین کا 75% رقبہ پانی پر مشتمل ہے جو مختلف سمندروں، دریاؤں، جھیلوں وغیرہ پر محیط ہے۔ اس طرح آبی ذرائع نقل و حمل اور آمد و رفت کی اہمیت ابتدائی نسل سے ہی مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر دور جدید تک عسکری اعتبار سے ایک مضبوط اور طاقتور بحری فوج ہر دور میں کسی بھی مستحکم سلطنت کا لازمی جزو سمجھی گئی ہے۔ جہاز رانی سے مسلمانوں کو شروع ہی سے دلچسپی رہی ہے اور اس فن میں انہوں نے صدیوں تک دوسری قوموں بالخصوص یورپی اقوام کی رہنمائی کی ہے۔ ان کے جہاز خلیج فارس سے لے کر بحر ہند سے ہوتے ہوئے چین اور جاپان تک سفر کرتے تھے۔ مسلم جہاز ران ہندوستان اور مشرق بعید سے مسالہ جات اور دیگر تجارتی سامان لاتے اور انہیں یورپی ساحلوں پر اچھی قیمتوں پر فروخت کرتے تھے۔ اسی دوران جب یورپی جہاز رانوں نے بحیرہ روم میں مسلمانوں کے تجارتی جہاز لوٹنے شروع کر دیے تو اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں نے باقاعدہ بحری جنگی جہازوں کی صورت میں مسلح بحری بیڑے تجارتی قافلوں کے ساتھ روانہ کر دیے۔ دوستو یہ جنگی جہاز دفاع کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جارحانہ اقدامات بھی کرتے اور آگے بڑھ کر یورپی جہازوں پر حملہ بھی کر دیتے۔ اسی کو یورپی تاریخ دان مسلم بحری قزاقی کا نام دیتے ہیں۔ مسلم بحری جہاز رانوں یا بحری قزاقوں کا دفاع کرنا آج کا ہمارا موضوع بحث نہیں، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو مسلمانوں نے جب سائنسی طور پر اقوام عالم میں عروج حاصل کیا تو اس کا اثر دیگر شعبۂ زندگی کے ساتھ ساتھ بحری سفر پر بھی آیا۔ مسلمانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بحری سفر کو آسان اور نسبتاً محفوظ بنا لیا۔ مسلم جہاز ران شہاب الدین احمد ابن ماجہ کا نام اس زمن میں سر فہرست ہے۔ مورخین کے مطابق ابن ماجہ کی تصانیف تقریباً 38 ہیں، جن میں سے اکثر بحری علوم سے متعلق ہیں۔ ان میں مشہور ترین کتاب الفوائد ہے۔ ابن ماجہ نے مقناطیسی کتب نما میں ترمیم کر کے اسے جدید تر بنایا۔ ابن موسیٰ کی ایجاد استرلاب نے بحری سفر میں ستاروں سے رہنمائی آسان بنا دی۔ جب بحری جہاز رانی منظم ہو گئی تو مسلم حکومتوں نے باقاعدہ بحری دستے قائم کرنا شروع کر دیے اور ان کا سربراہ امیر البحر کہلایا جانے لگا۔ مسلم عسکری بحری فوج کی پہلی بنیاد رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری بیڑے کی تشکیل کی اجازت طلب کی گئی، جو کہ رد کر دی گئی۔ بالآخر طویل سوچ بچار کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا مسلم بحری بیڑا تشکیل دیا گیا اور پہلا بحری حملہ قبرص کے جزیرے پر کیا گیا۔ اس مہم میں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہم کے لیے کی تھی، جو پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد اسلامی جہاز رانی میں ایک نمایاں نام بزرگ بن شہرجار کا ہے، جن کا سفر نامہ عجائب الہند 4 صدی ہجری کے عالم اسلام کے اکثر حالات بیان کرتا ہے۔ پھر شمالی افریقہ کے حکمران امیر البحر ابو الغلب، مسلم چین یا ترکستان کے امیر البحر چنگ ہو المعروف سید حاجی جہاں، مصر کے فاطمی خلیفہ امیر البحر عبید اللہ المہدی اور عثمانی سلطان محمد الفاتح وہ نمایاں نام ہیں جو مسلم عسکری بحری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایک اور نام اس فہرست میں شامل ہوتا ہے جو عثمانی سلطان سلمان علی شان کے امیر البحر کی حیثیت سے بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی طاق بٹھاتے ہوئے عثمانی سلطان سلیمان کو وہ مرتبہ اور شان و شوکت دلوانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے کہ جس کے باعث آج بھی مورخ اسے سلمان علی شان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ نام ہے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا۔ یورپ کو جن مسلم سالاروں نے ناکو چنے چبوائی ان میں سے خیر الدین باربروسا بھی ہے۔ اس نے کئی دفعہ مشترکہ یورپی افواج کو شکست سے دوچار کیا اور ایک ایسی بحریہ کی داغ بیل ڈالی جو آنے والی کئی صدیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت منواتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ باربروسا کو عثمانی امیر البحر سے زیادہ یورپی مورخ ایک بحری قزاق کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کے بنانے کی وجہ ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم ساز کمپنی والٹ ڈزنی پکچرز کی فلم سیریز پائریٹس آف کیریبین ہے۔ اس سیریز کی پہلی فلم 2003 میں ریلیز کی گئی اور اس کی کئی اور بھی فلمیں آ چکی ہیں۔ اس پوری سیریز کی کہانی بحری قزاقی کے گرد گھومتی ہے۔
فلم کا ولن ایک بحری جہاز کا کپتان ہے جو مختلف بحری جہازوں کو لوٹتا ہے اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے جن کا تعلق بحری سفر سے ہے، اور ولن کا نام ہے کیپٹن ہیکٹر باربوسا۔ اگرچہ اس کردار کو مسلمان نہیں دکھایا گیا، مگر باربروسا کا نام استعمال کر کے فلم سازوں نے روایتی مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عظیم مسلمان جہازران کو ایک خونخوار بحری قزاق کے کردار کے ساتھ نام کی مشابہت دیتے ہوئے تاریخی جانبداری کا ثبوت دیا۔ حالانکہ باربروسا نام تاریخ میں بہت کامیاب ہے، اور خیر الدین باربروسا کے علاوہ اور کسی مشہور تاریخی شخصیت کا یہ نام کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فلم سیریز کے کئی کردار پانچوں فلموں میں مختلف ہیں، مگر کیپٹن ہیکٹر باربوسا یا باربروسا کے کردار پانچوں فلموں میں موجود ہے۔ آئیے باربروسا کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ محض ایک بحری قزاق تھا یا کچھ اور۔ 1475 میں یونان کے جزیرے میڈلی میں ایک ترک سپاہی یعقوب آغا کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خضر رکھا گیا۔ خضر کے 3 بھائی تھے، الیاس، عروج اور اسحاق۔ خضر اور اس کے بھائیوں نے اس دور کے مطابق جہاز رانی میں قدم رکھا اور بحری تجارت اور قزاقی سے تعلق جوڑ لیا۔ ابتدائی طور پر یورپی جہاز رانوں سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں اور آہستہ آہستہ ان بھائیوں نے بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بحیرہ روم کے یہ قزاق علامتی طور پر کسی نہ کسی بڑی حکومت کی بالادستی قبول کر لیتے اور اس کے پرچم تلے سمندر میں مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرتے۔ خضر کے بڑے بھائی عروج نے اس طرح مصر کے مملوک سلطان سے عیسائی ریاستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری جہاز حاصل کیے اور ایک مضبوط بیڑا قائم کر لیا۔ بحری قزاقی کے ساتھ ساتھ اسپانیہ سے سقوط غرناطہ کے بعد مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہنچانے کا کام بھی ان بھائیوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اسی وجہ سے اسے بڑی شہرت حاصل ہو گئی اور اس کا نام احتراماً بابا عروج باربروسا پڑ گیا۔ باربروسا کے معنی سرخ داڑھی والے کی ہیں۔ خضر اور بابا عروج دونوں کی داڑھی سرخ تھی، اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام باربروسا پڑ گیا۔ اسی دوران بابا عروج نے بحیرہ روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر اپنا قبضہ مستحکم کرتے ہوئے عثمانی سلطان سلیم دوم کی بالادستی قبول کر لی۔ سلطان سلیم نے بابا عروج کو امیر الجزیرہ نامزد کر دیا۔ الجزیرہ پر یورپی جہاز رانوں کے حملے کے دوران بابا عروج اور اس کا بھائی شہید ہو گئے، جبکہ خضر کا تیسرا بھائی الیاس پہلے ہی کسی مور کا آرائی میں شہید ہو چکا تھا۔ اب خضر اکیلا الجزیرہ کا حکمران تھا۔ الجزیرہ پر حملہ آور یورپی جہازوں کو کئی دفعہ خضر نے تنے تنہا شکست دی۔ اس کی بہادری اور تجربہ کاری کی شہرت استنبول میں سلطان سلیمان تک پہنچ گئی، جو اپنی بحری فوج کو مضبوط تر کرنے اور اس کی تشکیل نو کی فکر میں تھا۔ سلطان سلیمان نے خضر کو، جو اب بھی اسپانیہ کے مہاجرین کی آبادکاری میں مصروف تھا اور اپنے بڑے بھائی بابا عروج کا لقب باربروسا اختیار کر چکا تھا، اسے استنبول طلب کیا۔ سلطان سلیمان نے خضر کو عثمانی بحری افواج کا سربراہ امیر البحر مقرر کیا اور اسے بیرربے کا لقب عنایت کیا۔ بیرربے عثمانی سلطنت کا ایک بڑا اعزاز تھا جو موجودہ دور میں گورنر جنرل یا وائسرائے کے برابر ہے۔ اب خضر نے خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے سلطان سلیمان کی امیر البحر کا عہدہ سنبھال لیا۔ سلطان سلیمان کی امیر البحر کی حیثیت سے باربروسا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس نے عثمانی بحریہ میں نیا جنگی جہاز شامل کیے اور ملاحوں کی تربیت اور بھرتی کا عمل بھی اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ عثمانی بحری افواج کو لے کر سب سے پہلے اس نے اٹلی کی مقبوضات پر حملے کیے اور کئی جزیرے عثمانی حدود میں شامل کرائے۔ سن 1534 میں اس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حکمران مولائے حسن فرار ہو گیا۔ 1535 میں یورپ کا شہنشاہ چارلس پنجم، جو چارلس اول کے نام سے اسپانیہ کا بادشاہ تھا، پاپ پال سوم کی ہدایت پر مشہور یورپی امیر البحر اینڈریو کو ساتھ لے کر تیونس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ 1 ماہ تک چلا۔ باربروسا کو یہاں شکست ہو گئی اور تیونس کا حکمران دوبارہ مولائے حسن بن گیا، مگر اس دفعہ وہ چارلس کا ماتحت تھا۔ تیونس کی شکست کے بعد خیر الدین باربروسا نے عثمانی بحریہ کو مزید طاقتور کیا اور جدید جہازوں کے ساتھ وینس کے جزائر پر حملہ آور ہو گیا۔ یہاں زبردست کامیابی اس کا مقدر بنی اور وینس کی حکومت، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے مستقل درد سر بنی رہتی تھی،
اپنی اکثر مقبوضات گنوا بیٹھی۔ بطور عثمانی امیر البحر جنگ پرویزہ خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ 1538 میں پاپ آلسوم نے ایک دفعہ پھر عیسائی اتحاد تشکیل دیا، جس میں اسپانیہ یا اسپین، رومی سلطنت، وینس، مالٹا اور کئی دوسرے عیسائی جہازران شامل تھے، اور یہ اتحاد اینڈریو ڈوریا کی قیادت میں عثمانی مقبوضات پر حملہ آور ہو گیا۔ اس مشترکہ یورپی افواج کا خیر الدین پاشا باربروسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ جنگ پرویزہ عثمانی فتوحات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد سلیمان علی شان ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آیا، جس کی بالادستی بحیرہ روم میں مکمل طور پر قائم ہو گئی۔ جنگ پرویزہ خیر الدین باربروسا کے سنہری کارناموں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ جنگ پرویزہ کے بعد باربروسا نے وینس کے مزید علاقوں کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر وینس کا بادشاہ گھبرا گیا اور 1540 میں شاہ وینس اور سلطان سلیمان کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا۔ 1544 میں باربروسا نے اسپین اور اٹلی کے مشترکہ بیڑے کو دوبارہ شکست دی، یہاں تک کہ اس سال چارلس پنجم، جو یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا، سلطان سلیمان سے صلح کے معاہدے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح چارلس پنجم کا سلطان سلیمان سے امن معاہدے پر مجبور ہو جانا سلطان سلیمان کو دیگر عثمانی سلاطین سے نمایاں کرتا ہے، اور دوستو اسی وجہ سے سلطان سلیمان کو سلیمان علی شان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے میں سلطان کے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی کردار ہے۔ سقوط غرناطہ کے بعد اسپین کے مسلمانوں کا دردناک انداز سے انخلاء ایک المناک داستان ہے۔ اس انخلاء میں باربروسا نے براہ راست حصہ لیا تھا اور اپنے جہازوں میں مہاجرین کی المناک داستانیں سنی تھیں۔ اس بات پر وہ دل گرفتہ تھا، اور طاقت حاصل ہونے کے بعد اس نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اسے دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے 800 سال اور سقوط غرناطہ کے 50 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی فوج جبل الطارق یا جبرالٹر کے ساحل پر اتری تھی اور اسپین پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر اسپین پر یہ حملہ ناکام ہوا اور خیر الدین پاشا باربروسا کو واپس استنبول جانا پڑا۔ 1544 میں مشترکہ یورپی افواج کو شکست دینے اور جبل الطارق پر ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا بطور امیر البحر سبکدوش ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے کئی شاگردوں کو عثمانی بحریہ کے لیے تیار کر چکا تھا، جن میں سر فہرست اس کا نائب حسن آغا تھا، جو اس کے بعد امیر البحر نامزد ہوا۔ حسن آغا کے علاوہ باربروسا کے نمایاں شاگردوں میں صدی علی رئیس، پیری رئیس اور پیالے پاشا شامل ہیں۔ مختصر یہ کہ باربروسا اپنے پیچھے شاگردوں کی ایک طویل فہرست چھوڑ گیا اور ایک ایسی بحریہ قائم کر گیا کہ جس کے باعث صدیوں تک عثمانی جھنڈا بحر روم کے پانیوں میں لہراتا رہا۔ 1546 میں باربروسا کا انتقال استنبول میں ہوا اور ابنائے باسفورس کے کنارے اس کا مقبرہ قائم کیا گیا۔ آج بھی ترک بحریہ کا ہر جہاز ابنائے باسفورس سے گزرتے وقت امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کے مزار کی طرف سلامی دیتے ہوئے گزرتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔